وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 32 سے 34۔ آج کا موضوع کیا ہم غافل اور بے وقوف لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ مدثر کا مطالعہ جاری ہے، اور اس میں ایک آیت کی پہ بات میں کرنا بھول گیا تھا۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، آیت نمبر 31، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کذالک یضل اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لفظی ترجمہ تو صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کوئی بھی اس پہ اگر غور و فکر نہ کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور گمراہ کرے جسے چاہے، تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اگر گمراہ ہوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کا نتیجہ ہے، اس نے چاہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں،
تو یہ غلط معنی ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی تھوڑا سا اس میں اگر میں اس کی تفصیلاً اس میں مضمون بیان کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہدایت اور گمراہی کے بارے میں قانون بیان کر دیا ہے، اور یہاں اس صورت میں بھی ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، آیت نمبر 37 میں ہے۔ تو بہرحال اس میں یعنی گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن ہی سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اس کو اختیار ہے کہ اس پر ایمان لے آئے، اور جس کا جی نہ چاہے اس سے انکار کر دے۔ یعنی دیکھیں لفظی ترجمہ اگر آپ کہتے ہیں نا، تو پھر لفظی ترجمہ وہ بھی یہ بھی سنیں اس آیت کا، حق رب کی طرف سے ہے، جو چاہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے خود تو وہ ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ یہ معاملہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اکراہ اور جبر ہے ہی نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کے قوانین مقرر کر دیے ہیں، اب جو جی چاہے اس پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اب میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو قرآن ہی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں، گمراہ نہ ہو یعنی اس کے معنی کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو استاد سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی وضاحت آپ کسی استاد سے طلب کریں۔ دیکھیں قرآن کا لفظی ترجمہ کافی نہیں ہے، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا لفظی ترجمہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن جب آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک انسان، یعنی قرآن انسان پہ نازل ہوا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، ہمارے پاس براہ راست تو نہیں آیا، نہ ہم اس قابل ہیں۔ قرآن انسان پہ آیا ہے، اور اس کو سمجھانے کی ذمہ داری اس انسان پر ہے۔ معلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی انسان علم کا شہر ہے، میرے رسول علم کا شہر ہے، اور آپ کو پھر اس رسول سے بھی جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو علی ولی، کسی اللہ کے دوست سے آپ اکتساب فیض کریں گے۔ یعنی یہ ایک اصولی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اور میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی بتاؤں کہ قرآن دراصل سینے کا، یعنی اس کا تعلق جو ہے یہ باطن سے ہے، یہ ایک نور ہے، اس کو نورانی شخص سے آپ کو سیکھنا ہوگا۔ جو محض اس کے الفاظ کا عالم ہے وہ تو آپ کو الفاظ کی آگاہی دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو الفاظ کا ماہر ہے وہ آپ کو الفاظ کی آگاہی دے گا۔ جو نور والا ہے، اب نور والے تو اللہ والے تمام نور والے ہیں، تمام مومن نور والے ہیں۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ تو قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے صاحب قرآن سے،
اور قرآن میں نے آپ کو کہا، وہ میں نے آپ کو وضاحت بھی نہیں کر سکا، میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ قرآن، اکیلا قرآن کافی نہیں ہے آپ کے لیے، رسول سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، اور یہ تو طریقہ اللہ نے بنایا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے انکار کرنے والے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ذکر، یہ نصیحت میں نے آپ پہ نازل کی ہے اس لیے کہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کے لیے کلام نازل ہوا ہے۔ کلام ہمارے لیے ہے، رسول تو آلریڈی ہدایت سراج منیر ہے، لیکن آپ کو اب یعنی سیکھنا ہوگا یہ قرآن۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن فہمی کی ہمیں کوئی جستجو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، قرآن فہمی کی جستجو نہیں ہے۔ قرآن فہمی کی تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو کامیابی کے لیے جو نجات کا باعث ہے وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، آیات محکمات ہیں۔ تو اس کو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اور کسی انسان سے رابطہ کرنا ہوگا، اور انسان آپ کو اس کے باطنی، جو روحانی، جو اس کا نور ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ بہرحال میں یہ ایک بات رہ گئی تھی، کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بیان کر دیے ہیں قرآن میں، وہ میں نے آپ کو کھول کے بیان کر دیے۔ اور یہ تو ایک وما ہی ذکرہ الا ذکرہ للبشر، یہ تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 32، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیر للبشر، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام قیامت کا، روز قیامت کا، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے چاند کی، رات کی، جب وہ پیچھے ہٹ جائے، جب وہ پلٹے، اذا ادبر، ادبر مطلب پلٹے، الٹے پاؤں، یعنی رات چلتی 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 پھر الٹے پاؤں واپس ہوتی جاتی ہے۔ سورج والصبح اذا اسفر، اور صبح جب وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، روشنی ہے، تاریکی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ہم تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں سامنے کے، ہمیں یہ نشانیاں کیوں نہیں لگتی؟ یہ ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ آواز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میرے جسم دیکھ رہے ہیں، اس کو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ میری شکل، تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر میرے اللہ نے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا، آپ خود اللہ کا ایک شاہکار ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں۔ انسان کو اگر مینڈک کا جسم دے دیا جاتا، یعنی یہ دیکھیں وہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، تو میں بس، ہم تو بے وقوف بنے ہوئے ہیں، تو یہ میں بے وقوفوں والی باتیں آپ کو مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ مینڈک کا جسم آپ کو دیا، آپ کو چڑیا بنا دیا جاتا، ہاں، یہ جسم حرکت کرنے والے جسم کی، آپ کو کیچوا بنا دیا جاتا، یا آپ کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک سامنے ہوتی ہے، اور ایک آنکھ جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتی، کان کی جگہ، ایک کان سامنے ہوتا ہے، ایک کان سائڈ پہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوتی، بعض ہوتے ہیں نا، پاؤں کی انگلیاں نہ ہوتی، ایک پاؤں 1 فٹ کا ہوتا، ایک پاؤں جو ہے پورا ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، صبح روشن ہوتی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ رات ختم ہو جاتی ہے، رات پلٹ جاتی ہے، صبح روشن ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پہ
کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا ایک قانون بنانے والا ہے اس میں، اور یہ تمام باتیں دلیل ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ انسان اس کائنات کا فائدہ اٹھانے والا ہے بنیادی طور پہ، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اب یہ دوزخ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، جو جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بھی حق ہے، بلکہ یہ زیادہ سچ ہے اس سے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ دوزخ بنی ہے، اس کو ختم نہیں ہونا، جنت بنائی ہے اللہ نے، اس کو ختم نہیں ہونا، یہ کائنات بنائی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، میں اس دن اس کائنات کو لپیٹ دوں گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب، آپ نے اس طریقے سے سوچنا ہے، آپ نے پہلے کائنات پہ سوچنا ہے۔ آپ سوچیں تو چلیں آج سوچ لیں رات کو لیٹتے وقت کہ یہ کائنات کیوں بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے۔ جواب آئے گا انسان کے لیے۔ یہ تو جواب آپ کو بنانے والے کی طرف سے مل جائے گا عقلی طور پہ، آپ سوچیں۔ اچھا، اب جب میرے لیے بنائی ہے، مجھے کس لیے بنایا ہے؟ میرا کوئی آغاز اور اختتام ہے؟ جی ہاں، آپ کا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے۔ آپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جب وہی آپ کو مارے گا اور وہی پھر آپ کو زندہ بھی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت سے پیدا کیا ہے، محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان رتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ رتبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب میں نے کہا فرشتوں کو، فرشتے کون ہیں؟ نور ہے، نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق کو انسان کے سامنے سجدے کا حکم ہوا، اتنا بڑا۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، یہ فرشتے، یہ کائنات، یہ تمہارے سامنے سجدہ کیسے کرتے؟ آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تم تو بڑی قیمتی شے ہو۔ معراج کی رات انسان اور فرشتہ، مقرب معزز فرشتہ انسان کامل کے ساتھ چلا افلاک کی سیر کے لیے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ فرشتے نے کہا کہ حضور اس مقام سے بال بھر آگے جاؤں تو جل جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ میرے آقا اکیلے تشریف لے گئے۔ رتبہ بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور فرشتہ تو خدمت پہ تھا انسان کی، جو مقرب فرشتہ تھا وہ تو حضور کی خدمت کے لیے تھا، وہی لاتا لے جاتا نہیں تھا۔ جبرائیل مقرب فرشتہ، ڈیوٹی انسان کی خدمت تھی، ٹھیک ہے، انسان کامل ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبحان اللہ۔
تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ہم نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اور دیکھیں آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ چاند، رات اور صبح کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ نشانیوں کو، میری نشانیوں کو دیکھو. چاند کو دیکھو جب یہ روشن ہوتا ہے، اور رات کو دیکھو جب یہ پلٹتی ہے، صبح کو دیکھو جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. چاند، رات اور صبح. اور یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم تو اسی کائنات میں رہ رہے ہیں نا، میں اور آپ تو اسی کائنات کا حصہ ہے، اسی دنیا کا حصہ ہے. ایک ماحول ہے آگے پیچھے ہمارا، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں رشتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. یہ سب کچھ ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مقام انسانیت کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ. اس کو اللہ کا نائب بننا ہے، خلیفہ بننا ہے. نمبر 2، سیکنڈ اینڈ کمال، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا اور غور کرنا ہوگا اس پہ. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس سوئے ہوئے ہیں. آج کا انسان جو ہے، خاص طور پہ مسلمان، دیکھیں بات تو ہم مسلمان کی کریں گے. جو مسلمان ہے اور اس کی بود و باعث جو ہے، جو روش ہے، وہ کافروں کی سی ہے. اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی جو بود و باش ہے وہ کافروں کی سی ہے. کافروں کی طرح یہ رہ رہا ہے، کافروں کی طرح رہنا چاہتا ہے، دنیا ہی کا طالب ہے، دنیا ہی کا یہ چاہنے والا ہے. تو اس کو سوچنا ہوگا، اس کو خواب غفلت سے جگانا ہوگا. اور میں آپ سے مخاطب ہوں، جو بھی آپ مجھ سے میری بات سن رہے ہیں نا، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو بھی ہیں، آپ خود جاگیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک بات کہوں اور آپ ایک کان سے سنیں اور پھر دوسرے کان سے اس کو اڑا دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سننا چاہیے، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے. میرا تو جو فرض ہے میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کو ثمر بار بھی ہونا چاہیے. اس گفتگو کو آپ کو اپنی زندگی بدلنی چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرو گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے، میرا نہیں ہے. میرا تو بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، رسول کی ڈیوٹی ہے، وہ میں کر رہا ہوں. اور پھر جو مانے یا نہ مانے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں بنتا. میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. جو میری بات نہیں مانے گا، میری بات کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، میں تو اللہ کی بات کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یعنی اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہ نصیحت کو وما ہی الا ذکری للبشر، آیت نمبر 31. یہ تو ایک نصیحت ہے انسان کے لیے. انسان میں اور آپ ہوں کہ نہیں؟ اصل میں اس قرآن کو یعنی ایک بڑی دردناک بات ہے، اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں. ہم نے تو اس قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایک کتاب تلاوت ہے. کتنا بڑا تفاوت ہے. ہمارے جو سوچ ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کلام کے بارے میں فرمایا ذکری للبشر. یہ تو ایک نصیحت ہے انسان کے لیے. تو انسان کو سوچنا ہوگا، انسان کو خواب غفلت سے باز آنا ہوگا. خواب غفلت سے باز آ کے انسان کو اپنے لیے جینا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں. مصیبت تو یہ بھی ہے نا سامعین کرام
کہ ہم اپنے آپ کو نہ پہچانتے ہیں اور نہ پہچاننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بات بھی مسئلہ ہے نا، پہچاننے کے لیے ہم لوگ تیار بھی نہیں ہوتے. بہرحال پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اور پھر اس پہچان کے دائرے کو ہمیں اپنی اولاد کو بھی خود شناس بنانا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننے والا. ہماری اولاد بھی جس طرح ہم غافل ہیں اسی طرح ہماری اولاد بھی غافل ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں میرے سننے والوں میں سے کہ جو میری باتیں تو سنتے ہیں لیکن میری باتیں اولاد کے لیے اچھی خیال نہیں کرتے اور اس سے دور رکھتے ہیں. خود بھی دور رہنا چاہتے ہیں، صرف سننے کی حد تک ہے بات، باقی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان ایک جد و جہد کا علم پکڑ لے اور جد و جہد کرے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے. تو کرنی چاہیے اپنے فائدے کے لیے، آپ کا اپنا فائدہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے. نہیں کریں گے، جو بھی نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر. جی ترجمہ سنا دیں. کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. كلا والقمر Nay, by the moon, والليل إذ أدبر and the night as it retreats, والصبح إذا أسفر. and the morning as it lights up. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.